بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ فرعون اس عجیب و غریب خواب سے بہت حیران ہوا، چنانچہ صبح اٹھ کر اپنے درباریوں، حکیموں، نجومیوں اور جادوگروں کو بلا کر ان سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ مجھ سے اس عجیب خواب کی تعبیر بیان کرو۔ ان سب نے کہا کہ ہمیں تھوڑا وقت دو تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ حکمت دانوں نے کہا کہ ہم اس کی تعبیر اپنی کتابوں سے ڈھونڈتے ہیں، اور نجومیوں نے کہا کہ ہم ستاروں کی چال دیکھتے ہیں اور اس خواب کی تعبیر کے بارے حساب لگاتے ہیں۔ جادوگروں نے بھی اپنے علم اور عملیات استعمال کرنے تک کا وقت مانگا، چنانچہ سب نے اپنا اپنا حساب کتاب مکمل کرنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کیا، اور پھر ان میں سے ایک آدمی نے یوں بیان کیا کہ اے فرعون، ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم سے ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ بڑا ہونے پر تمہاری تمام مملکت خراب کر دے گا اور تمہاری بادشاہی کو ختم کر دے گا، اور سب لوگ اسی کے زیر سایہ ہوں گے۔ ملک اور مملکت اور نعمت کل اسی کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ یہ سن کر فرعون بڑا پریشان ہوا۔ فرعون نے حکم جاری کیا کہ سارے شہر میں منادی کرا دو کہ جتنے بنی اسرائیل ہیں، آج سے کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائے، اور نہ ہی کوئی عورت اپنے شوہر سے ہم بستر ہو، اور جو کوئی حکم عدولی کرے اسے قتل کر دو۔ اور اپنے خاص آدمیوں میں سے ایک ایک کو بنی اسرائیل کے ہر گھر میں متعین کیا کہ حکم عدولی کسی صورت نہ ہونے پائے۔ تب فرعون کے ڈر کے مارے کوئی آدمی اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرتا، مگر تقدیر الہی کے آگے کوئی چارہ نہ تھا۔ باوجود اس تنبیہ اور تحدید کے اس 3 دن کے اندر جو نجومیوں نے کہا تھا، روز موعود میں وہ بچہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے شکم میں آئے۔ الغرض چوتھے روز صبح کے وقت فرعون نے پھر تمام نجومیوں اور حکمت دانوں کو بلایا اور پوچھا کہ کہو تو اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتے ہو، وہ پیدا ہوا یا نہیں؟ تب انہوں نے اپنے اپنے حساب کتاب لگائے اور انہیں گن جوڑ کر جواب دیا کہ وہ لڑکا شب گزشتہ کو اپنے باپ کے سلب سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ تب اس ملعون نے تمام سپاہیوں اور پہرے داروں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار ڈالو، اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دو، اور اس مردود کے حکم پر اسے خود مار ڈالتے۔ اور اس کے علاوہ اس ملعون نے بنی اسرائیل کے ہر گھر میں ایک ایک قبطی کو تعینات کیا ہوا تھا جو بچے کی پیدائش پر دیکھتے، اگر لڑکا ہوتا تو اسے مار ڈالتے، اور اگر لڑکی ہوتی تو اسے زندہ چھوڑ دیتے۔ پس بنی اسرائیل کو فرعون نے دکھ میں رکھا ہوا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا، اور اس کی طرف سے قبطی عورتیں آ کے بنی اسرائیل کی عورتوں کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتیں، غیر محرم آ کے حمل دیکھتے، پیٹ سے ہے یا نہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب چھڑا دیا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے کہ دیتے تو تم کو بڑی تکلیف، ذبح کرتے تمہارے بیٹے اور جیتی رکھتے تمہاری عورتیں، اور اس میں آزمائش ہوئی تمہارے رب کی بڑی۔ فرعون ملعون کے آدمی آتے اور بنی اسرائیل کی عورتوں کے حمل دیکھتے کہ پیٹ سے ہیں یا نہیں۔ ادھر حضرت موسیٰ کی والدہ حمل سے تھیں۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ روٹی بنا رہی تھیں کہ درد زچگی کا اٹھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے۔ مانند آفتاب منور کے ان کے نور سے پورا گھر جگمگا اٹھا۔ ادھر حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی کہ فرعون کے لوگ آ پہنچے۔ تب حضرت موسیٰ کی والدہ کو اندیشہ ہوا، اگر ان کو پتہ چلا تو ضرور میرے بچے کو مار ہی ڈالیں گے، اور اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ تو ہی میرے بچے کو ان ظالموں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اس کی ایک شرح یوں بیان ہوئی کہ جب بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کیے جانے لگے تو قبطی فرعون کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ اے بادشاہ، اگر اسی طرح بچے قتل ہوتے رہے تو قریب ہے بنی اسرائیل میں لڑکے ختم ہو جائیں گے، تب ہمارے کام اور خدمت کون کرے گا؟ تب ملعون نے اعلان کیا کہ ایک دن پیدا ہونے والے بچوں کو چھوڑ دو اور دوسرے دن کے قتل کر دو، اور حضرت موسیٰ کی ولادت اس دن ہوئی جس دن کو چھوڑ دیے جاتے تھے، اور ملعون روز نجومیوں سے اس بابت دریافت کرتا۔ جب حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی تب انہوں نے بتایا کہ وہ بچہ حفاظت والے دن پیدا ہو چکا ہے۔ تب ملعون نے حکم جاری کیا کہ شہر میں دیکھو اور جس گھر میں نومولود بچہ نظر آئے قتل کر دو۔ پس جب فرعون کے لوگ جناب موسیٰ کے گھر پہنچے تو ان کی والدہ کو ڈر ہوا کہ یہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ دل میں ڈرنے لگیں اور متفکر ہوئیں کہ بچے کو کہاں چھپا کر رکھوں، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ اسے آ کر لے جائیں اور مار ڈالیں، یا کوئی اور ہی دیکھ کر روپے کے لالچ میں فرعون کو اس کی خبر نہ کر دے اور وہ ملعون اسے قتل کر دے۔ پس اسی فکر میں روتی جائیں اور بچے کو چھپانے کے لیے کوئی محفوظ جگہ تلاش کر دیں۔ تب اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، پس ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تم کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریائے نیل کے پانی میں، اور نہ خطرہ کر اور نہ غم کھا، عنقریب ہم پھر پہنچا دیں گے تیری طرف اور کریں گے اس کو رسولوں میں سے۔ القرآن یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ کی ماں، غم نہ کر، اسے دودھ پلاؤ،
اور اگر تمہیں فرعون کی طرف سے اس کی جان کا خطرہ ہے تو اسے دریائے نیل میں ڈال دو، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے اور جلد ہی اسے دوبارہ تمہاری طرف واپس بھیج دیں گے، اور تب تمہیں کوئی خطرہ اس کی جان کی طرف سے نہ ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا رسول ہے اور یہی ہے جو فرعون کی مملکت کو تباہ کرے گا اور بنی اسرائیل کو حفاظت کے ساتھ فرعون کے ظلم سے نکال لے جائے گا۔ پس حضرت موسیٰ کی والدہ یہ بشارت سن کر بہت خوش ہوئیں اور کسی بڑھئی کی تلاش میں گھر سے نکلیں تاکہ ایک صندوقچہ تیار کروا سکیں جس میں رکھ کر جناب موسیٰ کو دریائے نیل میں بہا سکیں۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا اور بعد اس کے کہ انہیں کپڑے میں لپیٹ کر صندوقچے میں بند کیا اور پھر صندوقچے کو دریائے نیل میں بہا دیا اور اپنی بیٹی یعنی حضرت موسیٰ کی بہن مریم کو کہہ دیا کہ اے بیٹی تو اس صندوقچے کو دیکھتی ہوئی اس کے ساتھ دریا کے کنارے پر جا، ایسا نہ ہو کہ کوئی صندوقچے کو دیکھے اور پھر آ کے خبر کرنا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے۔ اور کہہ دیا اس کی بہن کو اس کے پیچھے چلی جا، پھر وہ دیکھتی رہی اس کو اجنبی ہو کر اور ان کو خبر نہ ہوئی۔ یعنی حضرت موسیٰ کی بہنیں صندوقچے پر نظر رکھے ہوئی تھیں، لیکن انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی اور جانب دیکھ رہی ہوں، اور ایسا اس وجہ سے کہ کوئی اس طرح انہیں دیکھتے ہوئے دیکھ کر صندوقچے کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، لہٰذا اس طرح کسی اور کو اس بارے میں کچھ خبر نہ ہوئی سوائے اللہ کے کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ روایت ہے کہ فرعون نے ایک محل عالیشان دریائے نیل کے کنارے بنا رہا ہوا تھا جس کا نام عین الشمس تھا۔ حضرت موسیٰ کا صندوقچہ دریائے نیل میں بہتا ہوا اسی نہر کی طرف مڑ گیا جو فرعون نے اپنے محل کے حوض کی طرف بنائی ہوئی تھی، اور اس نہر میں بہتا ہوا فرعون کے محل میں بنے ہوئے حوض میں جا ٹھہرا، جہاں فرعون کی بیوی آسیہ نے اس کو کھولا اور کہا اس کو میں اپنا بچہ بنا لوں گی۔ پس جناب موسیٰ کی ماں فرعون کے محل پر آئیں اور دیکھا کہ بہت ساری دائیاں کھڑی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کسی سے دودھ نہیں پی رہے اور نہ ہی خوش ہو رہے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی آپ کی والدہ نے آپ کو گود میں لیا تو حضرت موسیٰ اسی وقت چپ ہو گئے۔ اس کے بعد جب دودھ پلایا تو وہ بھی پینے لگے، پس وہاں موجود سب دائیاں اور باقی لوگ حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ حامان ملعون جو فرعون کا وزیر تھا وہ بھی اس وقت وہیں موجود تھا۔ اس نے جناب موسیٰ اور ان کی والدہ کی شباہت سے اور بچے کو سنبھالنے کی قرینے سے کچھ شک اور قیاس کیا، لہٰذا کہنے لگا اے عورت، یہ بچہ تیرے ہی بدن سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا اسے سنبھالنے کا سلیقہ الگ ہے۔ تب بی بی نے کہا نہیں، یہ میرے وطن سے نہیں اور نہ مجھے کچھ معلوم ہی ہے اس کے بارے میں، ہاں یہ میرے دودھ سے بہت خوش ہوا ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ میں اسے بادشاہ کے لیے پالوں۔ تب فرعون نے کہا اب سے تم ہی اس بچے کو دودھ پلانا اور اپنے دودھ پلانے کی اجرت روزانہ 1 دینار ہم سے وصول کر لیا کرنا۔ تب حضرت موسیٰ کی والدہ 30 دینار اجرت مہینہ کی فرعون سے لیا کرتیں اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر پہنچا دیا ہم نے موسیٰ کو اس کی طرف کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور غم نہ کھاوے، اور جان رکھے کہ وعدہ اللہ کا سچا ہے لیکن اکثر اس کو نہیں جانتے۔ قرآن۔ اسی طرح حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں ہی پل رہے تھے اور آپ کی والدہ روزانہ آپ کو دودھ پلانے آتی اور دیکھ کر آنکھیں اور سینہ ٹھنڈا کرتی۔ دوستو یہ ہے شان رب کائنات کی جس کے قتل کی تدبیریں تھیں، اللہ نے تدبیریں کرنے والے کے گھر میں اس کو پال کر دکھایا۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔